بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دا شو۔ صاحبوں، آپ کو چند پوائنٹس دینا چاہتا ہوں اس بجٹ سے متعلق، لیکن اس سے پہلے دو ایسی خبریں ہیں جن پہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے اپنے خیالات ضرور پیش کروں۔ دیکھیے، پاکستان میں آج کل ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں ایک پاکستانی ہوسٹ نے سینئر جرنلسٹ سہیل وڑیچ صاحب کے ساتھ بہت زیادتی کی، ان کے ساتھ بدتمیزی، بے ادبی کی۔ وہ وہاں موجود تھے اور ان کے منہ پہ ان صاحبزادی نے کہا کہ آپ اگر جرنلسٹ نہ ہوتے تو کسی ریسٹورنٹ ہوٹل کے باتھ روم کو صاف کر رہے ہوتے۔ مجھے یہ سن کے بہت دکھ ہوا۔ دیکھو، جب کوئی سوسائٹی انحطاط کا شکار ہوتی ہے نا، نیچے جاتی ہے، گرتی ہے، تو وہ ہر طرف سے جیسے چھت گرتی ہے، ہر طرف سے ہر طرح کرپشن ہوگا، غنڈہ گردی ہوگی اور ہر خرابی ہوگی، اور اخلاقی انحطاط جو ہوتا ہے اس میں وہ بہت نمایاں ہوتا ہے اور بہت تیزی سے نیچے آتا ہے۔ پاکستانی معاشرہ جس اخلاقی انحطاط کا شکار ہے، اس کے بطن سے بے پناہ چیزیں، بے پناہ دوسری منفی قوتیں جنم لے رہی ہیں۔ اس کا احساس ہونا چاہیے معاشرے میں، اس کو ڈسکس کرنا چاہیے اور آگاہی دینی چاہیے کہ دیکھو، وہ جو میں کہتا ہوں نا، نوک دا ڈور، کم از کم اتنا تو کرو، بتاؤ کہ دیکھو یہ غلط ہے۔ وہ ایک سینئر جرنلسٹ، تم ایک جونیئر اداکارہ اور ہوسٹ جو کچھ بھی ہیں آپ، کیا تمہیں ان کے منہ پہ ایسی بات، ایسے کمنٹس پاس کرنے چاہیے تھے؟ اختلاف ہمیں بھی ہے سہیل وڑیچ سے کہ وہ آج کل بشرا بی بی کے پردے کے متعلق جو کمنٹس کرتے ہیں ان کو وہ نہیں کرنا چاہیے، وہ بالکل نامنظور ہے ان کی یہ بات۔ لیکن ان کی شخصیت میں اللہ تعالیٰ نے جتنی مروت دی ہے، جتنی نرمی دی ہے، جتنا اخلاق ان کے پاس ہے اور جتنا علم ان کو دیا ہے، اس کا احترام تو ہمیں کرنا چاہیے۔ اور اس لڑکی کو چھوٹی، مطلب میں نے کہنے والا تھا چھوٹی اس سینس میں نہیں، کم عمر کے سینس میں کہہ رہا ہوں، اس لڑکی کو چاہیے کہ یہ معافی مانگے، اور سب کو چاہیے کہ اس بات کا نوٹس لیں اور اس سے کہیں کہ تم معافی مانگو۔ یہ معاشرہ اگر اسی انداز سے چلتا رہا تو یہ کہاں پہ اینڈ اپ ہوگا، اس کا خیال کرنا چاہیے، احساس دلانا چاہیے۔ سیاسی مخالفت اپنی جگہ، نظریاتی اختلافات اپنی جگہ، وہ ایک بہت ہی عمدہ نفیس انسان ہے سہیل وڑیچ۔ اب آج کل وہ محسن نقوی نے اتنا دباؤ ڈال دیا ہے ان پر اور جرنیلوں نے کہ وہ بہت زیادہ غلط باتیں لکھ رہے ہو کر رہے ہیں۔ یہ ان کی شخصیت کا حصہ نہیں ہے، جتنا میں ان کو جانتا ہوں، میں تھوڑا سا ہی جانتا ہوں ان کو، لیکن یہ اس شخصیت کا حصہ نہیں ہے کہ دباؤ میں آ کر وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ احتیاط برتیں اور اپنے مقام کو سمجھیں، اور اس لڑکی کو سب کو چاہیے کہ کہیں کہ یہ معافی طلب کرے، تاکہ معاشرے میں، دیکھیے معاشرے کی اصلاح اور کیسے ہوتی ہے؟ کوئی پلگ ہے جو ان اینڈ آؤٹ کریں گے؟ نہیں، اس موقع پہ سب کو چاہیے کہ کہیں نہیں، تم نے بہت غلط بات کی ہے۔ اگر آپ اس کو غلط کہیں گے اور یہ لڑکی اگر آج معافی مانگے گی تو پھر دوسروں کی کریکشن ہوگی۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ یو ڈونٹ کریکٹ دا مین whom you hang, you correct others by him۔ جس کو لٹکا دیا اس کو تو کریکشن نہیں ہوگی، اس کی کیا اصلاح ہوگی؟ سزا پا گیا، دوسرے اس سے دیکھ کر اصلاح پاتے ہیں۔ یہ اس لیے میں آپ سے بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اچھا صاحب، اب آئیے دوسری خبر کی طرف۔ اوورسیز پاکستانی واشنگٹن ڈی سی میں 14 جون کو جو بڑے احتجاج کا انتظام کر رہے ہیں، اس کے سلسلے میں میں نے کل آپ کو پوری ویڈیو اسی موضوع پہ کی تھی کہ دیکھو، ڈکٹیٹرز جو ہوتے ہیں وہ احتجاج سے بہت ڈرتے ہیں۔ دنیا بھر کے ڈکٹیٹرز احتجاج، پبلک سینٹیمنٹ سے، احتجاج سے بہت ڈرتے ہیں۔ ایوب خان کانپنے لگتے تھے، ضیاء پریشان ہو جاتے تھے، مشرف بالکل ہی مایوس ہو جاتے تھے، اور اب صلی اللہ کا وقت ہے، پریشان ہیں۔ اب یہ کیا کریں گے؟ کل بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ یہ آپ کے درمیان میں ڈیوائڈ پیدا کریں گے، ٹھیک ہے، آپس میں لڑوائیں گے، اور اس کو چاہیں گے کہ یہ اس کی پاور کم ریڈیوس کر دیں۔ اگر وہ 80 میل فی رفتار سے کوئی طوفان آ رہا تھا تو اس کو 20-30 پہ لے آئیں، یہ ان کی کوشش ہوگی۔
اور ڈکٹیٹر سے مقابلہ کرنے کے لیے، ان کو ایگزٹ دکھانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پرامن طریقے سے بڑے احتجاج کریں، پرامن طریقے سے بڑے احتجاج کریں۔ اس سلسلے میں ان کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں ڈاکٹر شہباز گل، جن کے خلاف کافی عرصے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ پارٹی میں سے ان کو مشکوک بنا کے باہر نکلوا دیا جائے۔ دیکھیے، ڈاکٹر شہباز گل وہ شخص ہے جس نے پارٹی کے لیے قربانی دی ہے، اپنے جسم پہ، ننگے جسم پہ ان کی بیلٹیں کی مار سہی ہے، اور اس کے بعد بھی وفاداری نبھائی ہے۔ ایسے لوگوں کو سلام کرنا چاہیے، اور جو لوگ ان کے خلاف، ایسے لوگوں کے خلاف سازش کریں، ان کو دور کرنا چاہیے۔ یہی ایک مورلی ڈیوٹی ہے ہماری، آپ کی سب۔ اس سلسلے میں آپ اس بات کو آگے بڑھائیے گا اور ڈسکس کیجیے گا، مجھے اپنے خیالات سے بھی نوازیے گا۔ اچھا، اب آئیے جو بجٹ پیش کیا گیا ہے، اس کے متعلق میں کچھ پوائنٹس آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اچھا صاحب، تو دیکھیے، بجٹ سے متعلق بات کرنے سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیے۔ دیکھیے، یہ عاصم منیر ورسز عمران خان، اس سوچ سے باہر آ جائیے۔ پارٹی بندی کو بھی ایک طرف رکھ دیجئے، سب چیزوں کو ایک طرف لپیٹ کے رکھ دیجئے، صرف ایک اچھے شہری کی حیثیت سے کھلے ذہن کے ساتھ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ میری بات کچھ لوگ ایسے سنتے ہیں کہ اسے جواب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ جواب دینے کے لیے نہیں سوچئے، سمجھیے کہ کیا کہہ رہا ہے۔ مولا علی نے کہا تھا، یہ مت دیکھا کرو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ اگر اس میں کام کی بات ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ مجھے سنیں اسی غرض سے کہ اب آپ مجھ کو اٹھ کے اس کا غلط جواب دیں گے اور زیر کریں گے، تو یار ایک دوسری بات ہے، لیکن وہ کم علمی کی بات ہے۔ اچھا، تو ان چیزوں سے بالاتر ہو کر آئیے۔ دیکھیے، بجٹ جو ہے وہ صرف نمبرز کا کوئی گیم نہیں ہے، یہ ایک قسم کا کمپاس ہوتا ہے جو آپ کی ڈائریکشن بتاتا ہے کہ آپ کی ملک جو ہے وہ کس سمت میں چلا جائے گا آنے والے سال میں۔ اور ماہر معاشیات جو ہیں، انہوں نے ایک طریقہ بتایا ہے، یہ ذرا بڑی گھمبیر سمسیا ہے، لیکن میں اس کو ذرا تھوڑا آسان کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے، جو ماہر معاشیات کہتے ہیں، ان کے علم کے متعلق یہ اس کا آسان طریقہ، اس کو آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کا بجٹ، اس میں تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر، اس کے لیے زیادہ رقوم رکھی گئی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے فیوچر سے کنسرن ہیں، آپ ایک اچھا مستقبل تعمیر کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ کے بجٹ میں زیادہ حصہ جو ہے وہ قرضہ ادا کرنے، ٹھیک ہے نا، اور ڈیفنس، اس کے علاوہ ایلیٹ کلاس کی پریولیجز جو ہیں ان کو ادا کرنے میں نکل جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں نہیں جا رہے، آپ نیچے چلے جائیں گے۔ آپ کو پتا ہے یہ بات، آپ جا کے ذرا UNDP کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیے گا کہ پاکستان کی ایلیٹ کلاس، جس میں جرنیل بھی شامل ہیں، ججز بھی ہیں، اور پورا طبقہ ہے، یہ ایک سال میں پاکستان کی GDP کا 6% حصہ کھا جاتے ہیں۔ ڈالر میں پتہ ہے کتنا بنتا ہے وہ؟ اب میں جو بات کہہ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ اس پہ ریسرچ کریں، میری بات پہ۔ UNDP کے پاس بھی جائیں اور دوسرے انسٹیٹیوشن کے پاس بھی جائیں، کیونکہ آج تو ہر چیز موجود ہے نا، تو آسانی سے آپ اس کو، میری بات کو سمجھ سکیں گے، اس کو لوکیٹ کر سکیں گے۔ $17 billion، I'm talking in dollars and in billions, B for billion, not M for million، billions۔ یار کتنی بڑی رقم ہے جو یہ طبقہ کھا جاتا ہے اس بجٹ میں سے۔ اور تعلیم کے لیے آپ 1% سے بھی کم خرچ کر رہے ہیں، صحت کے لیے 1% سے بھی کم خرچ کر رہے ہیں۔ تو مجھے بتائیے آپ کی ڈائریکشن کیا بنی، آپ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں؟ دیکھیے، اگر دیانتداری سے آپ دیکھیں نا، تو اس حکومت کو اب ڈیزالو کر دینا چاہیے۔ جرنیلوں کو چاہیے کہ وہ اس بات کی طرف توجہ دیں، لیکن ان کو ان سے زیادہ ہلکے کرپٹ لوگ اور کوئی مل نہیں رہے، ٹھیک ہے نا، جو ان کو ریپلیس کر سکیں، تو وہ ان کرپٹ لوگوں کو ہی سپورٹ کیے جا رہے ہیں۔ یہ بھی غداری ہے، کرپٹ لوگوں کو سپورٹ کرنا جان بوجھ کر۔ کہ ذرا یہ دیکھیے، آج ہماری جو گروتھ ہے زراعت میں، وہ 1% سے بھی کم ہے۔
عمران خان کیا کر رہا تھا؟ 6.2 کی جی ڈی پی کی اس سے آگے نکل رہا تھا اور انہی خامیوں کو دور کرنے میں وہ لگا ہوا تھا. اس کے دور میں سرمایہ دار بھاگ نہیں رہے تھے، سرمایہ دار آ رہے تھے، اس لیے ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. کووڈ پوری دنیا میں، صرف پاکستان، پوری دنیا میں اس کی ہلچل تھی، اور جس انداز سے عمران خان نے اس کو ٹیکل کیا ہے، یہ عمران خان کی صلاحیت کم اور رب العالمین کی رحمت زیادہ ہوئی اس وقت کہ ایسے آسانی سے اس کو طریقہ سمجھا دیا رب نے کہ وہ روز میں دیکھتا تھا ٹی وی پہ ایک بات کہتے تھے، اور جس دکھ سے کنسرن نہ ہو کہ وہ یہ بات کہتے تھے، وہ الفاظ میرے کانوں میں ابھی بھی گونجتے ہیں. وہ کہتے تھے عمران خان میں ایک دم لاک ڈاؤن ہر طرف کیسے کر دوں، میرے دہاڑی دہاڑ کا کیا بنے گا، جو دن میں کماتا اور کھاتا ہے اس کا کیا بنے گا. بار بار یہ بات کہتا تھا وہ شخص، اور رات کو دوستوں نے بتایا نماز میں دعا کرتا تھا، یا اللہ اس مصیبت سے مجھے نبرآزما ہونے کی وہ دے. یار اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور ہم نے بہت کم نقصان اٹھایا، جبکہ پوری دنیا نے، آپ پڑوس کو دیکھ لیجئے کیسا نقصان اٹھایا ہے، ہر طرف چھوٹے بڑے ہر ملک نے، اس کے مقابلے میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے کم نقصان دیا، بہت کم نقصان دیا. کیوں؟ نیت نیک منزل آسان. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیے، وہ اپنے دور میں ہر وقت کوشش کرتا تھا کہ بجٹ جو ہے اس کو صحیح انداز سے خرچ کروں. کچھ لوگ ان کو کنجوس کہتے ہیں، جو وہ واقعتاً ہیں بھی، میں نے خود قریب سے دیکھا ہے، لیکن فار دا بیٹرمنٹ آف پاکستان، اور کسی چیز کے لیے نہیں کہ وہ اگر پانی کی بوتل وہ آدھی لوگ پی کے چلے جائیں تو وہ ناراض ہوتے تھے، کہتے تھے یہ کیا طریقہ کار ہے یار، یا تو چھوٹی بوتلیں لا کے رکھو، یہ آدھی چھوڑ کے چلے گئے. تو وہ جس کو کہتے ہیں سلیقہ شعر یا کیا، کفایت شعر، وہ کفایت شعر انسان ہے. اچھا اب یہ دیکھیے کہ ان کے دور میں وہ ہمیشہ اس کوشش میں رہتے تھے کہ عوام تنگ نہ ہو. اس وقت پیٹرول جو تھا، گیس جو تھا آپ کا، وہ $112 پہ تھا، اور آج $66 پہ ہے. اس کے باوجود یہ حکومت قیمتیں کم نہیں کر رہی. اندھا دھن ان کی تو آنکھوں پہ پٹیاں ہیں عوام کی طرف سے. بس ہمیں جرنیل کی حمایت چاہیے اور ہم وزیر اعظم رہیں، اور جرنیل کہتا ہے ٹھیک ہے تم ہی وزیر اعظم رہو گے چاہے کتنا بھی بڑا نقصان ہو جائے. اب اس بجٹ نے سارے پول کھول دیے ہیں. اگر کوئی ایسا انسان ہو جس کو پاکستان کی فکر ہو تو وہ فوری طور پہ کہے گا نہیں بھائی یہ تو ڈیزاسٹر ہو رہا ہے. 3 سال سے 6.2 کی جی ڈی پی سے ہم جو ہے وہ 2 پوائنٹ اس پر آ گئے ہیں، اور وہ بھی اچیو نہیں کر پا رہے. ان کی چھٹی کرو. وہاں ایسا کوئی خیال نہیں ہے، وہاں تا حیات صدر رہنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہاں یہ خواہش ہے کہ ہمیں امریکہ جو ہے جنرل سی سی بنا دے، اور جو چاہے کرے، سارے منرلز لے لے، ایٹم بم لے لے، یہ لے لے، بس مجھے جنرل سی سی بنا دے. یار یہ کتنے دکھ کی بات ہے، یہ جناح اور اقبال سے کتنی بڑی غداری ہے. اب اس پہ تو بہت ٹائم لگ جائے گا اس پہ بات چیت کرنے پہ. تو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ عمران کے دور کو ہم اس لیے پسند کرتے ہیں، عمران کو ہم اس لیے سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ ہر وقت ان ایفرٹس میں رہتا تھا. ایک دفعہ فرانس کے صدر کا فون آیا، انہوں نے کہا، کسی نے کہا کہ وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو کہا ان سے کہہ دو ابھی میں نہیں آ سکتا، ابھی ہمارے ملک کے بڑے کرائسس ہیں انہیں حل کر رہا ہوں، بعد میں بات کروں گا. یار وہ اتنا پروفاؤنڈلی ایمنسلی ڈیپلی کنسرن تھا اپنے لوگوں کی بہبود کے لیے. اس کے دور میں جو تھا، آپ یہ دیکھیے کہ ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا. اس وقت کے پرانے اعداد و شمار 14%، ریونیو بڑھا 16%، بیرونی سرمایہ کاری بڑی تھی 18%. یہ ایک پرانے میرے پاس ایک رپورٹ تھی، اس سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. تجارتی خسارہ جو تھا اس میں 35% کمی آئی تھی، اور مالیاتی خسارے میں بھی 36% کمی آئی تھی. ٹھیک ہے. اور پاکستان کا جی ڈی پی 6.2 پہ تھا، اور اس کو انہوں نے شور مچایا. یہ ملا کہاں غائب ہو گیا آج کل، فضل الرحمان، بہت مہنگائی ہو گئی ہے، اب الحمدللہ اب ہم آئیں گے اور مہنگائی ختم کریں گے. 3 سال سے مہنگائی عروج پر ہے، اب ملا غائب ہیں. اب ان جرنیلوں کو یہ نہیں نظر آ رہا کہ یہ ملک کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے. دیکھو یہ سب بربادی کے طریقے ہیں، یہ ملک کو بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. جی تو میں آپ سے کہہ رہا تھا یہ سارے جو بجٹ جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے، واضح طور پہ بتا رہا ہے کہ یہ بربادی کی ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں.
دیکھیے اب یہ مزید قرضے تو پوری دنیا دے دے گی، کیونکہ ابھی آپ نے ایک کارنامہ کر کے دکھایا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ آپ نے نہیں، قدرت نے کر کے دکھا دیا آپ کے حق میں، ٹھیک ہے۔ اب یہ قرضے لیں گے پھر وہی ہوگا، کھا جائیں گے۔ جب سے عمران خان کی، جب عمران خان نے چھوڑی اس کی حکومت انہوں نے گرائی، تو کتنے 19 بلین ڈالر تھے خزانے میں، پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو کہاں لا کے چھوڑا، وہ بھی اب قرضے مانگ کے اس کو 5-6 تک لے کے گئے ہیں۔ آپ کس سے اپنا مقابلہ کریں گے؟ ہندوستان سے تو کر نہیں سکتے، ان کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے اور ان کی ترقی بہت زیادہ، شرم آئے گی، ان کو تو چھوڑ دیجیے آپ۔ بنگلہ دیش کو دیکھ لیجئے، جب پاکستان کا وہ حصہ تھا تو اس زمانے میں ان کے پاس ایک تجارتی جہاز تھا، ایک، اور اس طرف ہماری طرف کتنے تھے؟ 82۔ آج ان کے پاس کتنے تجارتی جہاز ہیں؟ 102۔ اور ہمارے پاس کتنے جہاز ہیں؟ تجارتی جہازوں کی بات کر رہا ہوں، جو اشیاء لے کے جاتے ہیں، ہمارے پاس 11 ہیں۔ ترقی کس کی طرف ہوئی ہے؟ کرنسی افغانستان سے بھی پیچھے ہو رہی ہے۔ تعلیم اور صحت کو سب سے پیچھے دھکیلا گیا ہے، اور دعوے اور باتیں جو ہیں وہ بالکل ابسرڈ، بالکل ہی جو سمجھ میں نہ آنے والی، وہ ایک احسن اقبال صاحب پروفیسر جن کو یہ لوگ کہتے ہیں وہ ہیں، ٹھیک ہے نا، انہوں نے کہا اگر ہم 8 اور 9 کی شرح سے جی ڈی پی ہماری ترقی کرے تو ہم 2035 تک $1 ٹریلین اور 2047 تک جو ہے وہ ہم $3 ٹریلین کی اکانومی بن جائیں گے۔ سپنے دیکھیے کیسے دکھا رہے ہیں۔ ہاں یہ ممکن ہے، لیکن جو یہ بات کہہ رہے ہیں اس صورت میں ممکن ہے کہ اگر ہم احسن اقبال سمیت جتنے جس نے خزانہ لوٹا ہے اس کو کھڑا کر کے، جیسے چائنا میں ہوتا ہے، چائنا سے مقابلہ کرنا ہے نا، تو ان کے سر پہ گولی ماریں آپ، اور گولی کے پیسے اس کے گھرانے سے ادا کرواتے ہیں چائنا میں، کہ اس نے کرپشن کی تھی، گولی اس کی وجہ سے خرچ ہوئی، اس کے پیسے دو، تو پاکستان میں ترقی ممکن ہے۔ اور جو حالات آج آپ دیکھ رہے ہیں یار، کرپٹ لوگوں کو لا کے حکومت پہ فائز کیا گیا ہے، مجرمان ملزمان حکومت چلا رہے ہیں پاکستان کی، ترقی کیسے ہوگی؟ نواز شریف پوری دنیا کو پتا، کیا عاصم منیر کو نہیں پتا ہوگا؟ شمشاد صاحب کو نہیں پتا؟ جو دیگر جرنیل ہیں ان کو نہیں پتا کہ کتنا خزانہ انہوں نے لوٹا ہے، اور کتنے کتنے جرنیلوں کو برائب کیے، جیلانی سے لے کے کس کے۔ اب ٹائم کم ہوتا ہے نا ان باتوں کو، کیوں اب آپ کو خود بہت خبر ہے، کیا خبر نہیں، سب خبر ہے۔ اس آدمی کو جرنیلوں نے جہاز کے ذریعے جیل سے نکلوا کے ملزم کو بھیج دیا، یار کمال کی بات ہے۔ پھر اس کو اسپیشل جہاز بھیج کر اور یہ وعدہ کر کے کہ تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، تمہیں نہ جیل ہوگی، تم جیل سے بھاگے ہو، ہم نے بھگایا ہے، اب دوبارہ جیل میں نہیں جاؤ گے، دوبارہ مقدمہ بھی ڈسکس نہیں ہوگا کہ سچا تھا کہ جھوٹا تھا۔ ڈائریکٹ ایئرپورٹ پہ ان کے تھمز کے وہ نشانات، وہ جو بیسک وہ لیتے ہیں انفارمیشن، وہ وہاں امیگریشن حکام کو کہا وہ آ رہے ہیں، وہاں پہنچ جاؤ، جا کے یہ کام کرو۔ ایسے نہیں چلتے ہیں۔ اسحاق ڈار جس نے ہاتھ سے لکھ کے دیا تھا کہ اس نے منی لانڈرنگ کی ہے، کیا جرنیلوں کو نہیں پتا؟ ججز کو نہیں پتا؟ سب کو پتا ہے۔ اس کو بھی خصوصی طیارے سے منگوایا گیا کہ آ کے تم اس ملک کا جو معیشت بہتر کرو، اور اس نے آ کے مزید بیڑا غرق کر دیا۔ وہ اس الیکٹریشین کی طرح ہے جس میں محلے سے آپ ایک اناڑی الیکٹریشین کو پکڑ کے لے آئے کہ ذرا ہماری ٹیوب لائٹ ٹھیک کر دو، وہ گیا ٹیوب لائٹ ٹھیک کرنے، سارے گھر کی بجلی اس نے غائب کر دی، خراب کر دی۔ خزانہ بہتر ہوا؟ جہاں پہ مطلب آنکھوں سے دیکھ کر، سامنے، بالکل سامنے دیکھ کر یہ کام ہو رہے ہیں کہ پتا ہے یہ کرپٹ ہیں۔ کس کو نہیں پتا ہے زرداری کا کردار کیا ہے؟ کتنے پیسے لانچ کے ذریعے باہر بھیجتے رہے، وہ حسینہ کے ذریعے، نام میں ان کا ہمیشہ بھول جاتا ہوں، جو کچھ بھی نام تھا، تو وہ صدر بنے گا۔ اور جس نے باجوہ سے کہا ہاں یہ میرے پیسے جو ہے غلطی ہو گئی، بچوں نے بھیج دیے باہر، اچھا وہ وزیر اعظم بنے گا، اور یہ ملک معیشت میں ترقی کرے گا، لوگوں سے قرضہ لیتا رہے گا، کھاتا رہے گا۔ اچھا اب آئیے آخری بات کی طرف کہ ڈیفنس کا بجٹ جو ہے وہ 12 ٹریلین روپے سے 55 ٹریلین، 12 سے 55 ٹریلین روپیز تک بڑھایا جا رہا ہے۔ میں اس کی حمایت کرتا ہوں، میں نے اس پہ ویڈیو کی تھی۔
میں اس کی حمایت 2 وجہ سے کرتا ہوں. دیکھو، ایک تو یہ بات کہ ہم ایک سینسٹیو اور چھوٹا ملک ہے، ہمیں ڈیفینیٹلی ایک اچھی فوج چاہیے، ٹھیک ہے، اس میں تو وہ نہیں ہے. لیکن میں کہتا ہوں یہ رقم خرچ کی جائے، یہ ایسے خرچ کی جائے کہ وہ سامان بنایا جائے جو ڈیفنس کا سامان، وہ جو جس کو ایکسپورٹ کر سکیں، زیادہ سے زیادہ ڈرونز بنائے جائیں، ٹھیک ہے. جی معاف کیجیے گا. اچھا، وہ میں آپ سے کیا کہہ رہا تھا، میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ بجٹ بڑھائیں. پہلا، اپنا ڈیفنس ہم مضبوط کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اس رقم کو ڈیفنس کے ایکسپورٹ آئٹمس کی طرف اگر ہم چلے جائیں گے تو اس سے ہمیں بہت بڑا زر مبادلہ ملے گا، ملک میں خوشحالی آئے گی. اچھا، لیکن اس کے ساتھ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جو کرپشن کی جاتی ہے ود ان آرمی، اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ آرمی کی ایلیٹ کلاس کتنے پیسے اپنے ٹریول اور یہ جو ہے اللہ تللوں پہ خرچ کرتی ہے؟ 250 بلین روپیز. جی، اس کو ڈالر میں اگر آپ کنورٹ کریں گے تو میں نے پڑھا تھا 1.4 بلین ڈالرز. اس کو کم کیا جائے فوراً، ٹھیک ہے نا. اور یہ جو 50 بزنسز پہ قبضہ کیا ہوا ہے نا، سیمنٹ سے لے کے بیکری تک، جو ایک عام سویلین کا بزنس ہے، وہ ان کے حوالے کیا جائے، زیادہ سے زیادہ بزنسز، کیونکہ وہ کمپٹیشن کریں، وہ اس کو بڑے پیمانے پہ کریں. جب ایک جرنیل کرنیل کوئی بزنس کرتا ہے تو دوسرا والا جو ہے وہ آدھا ہی وہ ہو جاتا ہے وہاں پہ کہ بھئی اب ان سے کون وہ کرے گا حساب کتاب. یہ تو جس بینک میں جائیں گے، جہاں جائیں گے، جس جج میں چاہیں عدالت میں، ان کی سنی جائے گی، ہم تو نہیں. تو وہ اپنا سرمایہ نہیں لگاتے، تو بہت نقصان ہوتا ہے اس سے ملک میں. وہ جس 20 بلین کی یہ بات کرتے ہیں نا، اگر وہ پرائیویٹ سیکشن میں یہ بات ہوتی، یہ بزنسز ہوتے، تو وہ 80-100 بلین پہ چلے جاتے. لیکن ہر جگہ وہ بیج تک کی پالیسی پہ، ایک دن میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ اس میں بھی وہ ISI کو لے آئے تھے اور کہا تھا نہیں، اس سے ملک کی سلامتی کو خطرہ ہے، آپ لوگ الگ ہٹ جائیں. عمران خان سے کہا یہ ہم بنائیں گے پالیسی. تو یار یہ غلط باتیں ہیں، یہ غلط رائے ہیں، ان کو چھوڑیے، اچھی راہ پکڑیے، اور اس پہ ترقی بھی ہے. لیکن اگر جرنیلوں کی سوچ یہی رہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پیسہ کیسا کما لیں، ہم ریٹائرمنٹ ہوں گے، ہمارے بچے فرانس چلے جائیں، امریکہ لندن چلے جائیں، ہمارے کتنے پلاٹس رہ گئے، کتنے پلاٹ ہم بیچ سکتے ہیں، اگر ذہنیت یہی رہی تو پھر تو بات نہیں بنے گی. پھر بھی موقع لینا چاہیے، چانس لینا چاہیے، بجٹ پہ خرچہ کرنا چاہیے، لیکن ایسے کہ ڈرونز بنائیں، اور اسپیس کی ایسی ایسی ٹیکنالوجیز ہیں جن میں پاکستان کے پاس، ہمارے پاس ذہن ہے، صلاحیت ہے، سائنٹسٹ ہیں، وش اور ول ہے، اور ہم کر سکتے ہیں اور کر کے دکھایا ہے. اسلام آباد سے کراچی تک کوئی بھی آپ ایسا پروجیکٹ لے جائیے نوجوانوں کے پاس، وہ آپ کو کر کے دکھائیں گے. اس طرف اگر بجٹ خرچ ہوتا ہے تو بہت خوشی کی بات. میں کہتا ہوں ہر چھاؤنی میں ایک لیب ہو، ایک جدید فوج ہو. اتنی بڑی فوج نہیں چاہیے، جدید ہو، جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ہو. ہر چھاؤنی میں بڑے بڑے ریسرچ سینٹر ہوں، لیبز ہوں، ٹھیک ہے نا. تو اس طرف اگر ہمارا رخ مڑ جائے یہ پیسہ خرچ کر کے، 12 بلین سے 55 بلین کا، اگر اس سوچ کے ساتھ ہم بڑھے تو ہمیں بہت فائدہ ہوگا. اور اگر وہی کرنا جو آج سے پہلے تھا کہ پیسوں سے کلف لگوا لینے، بڑے مضبوط والے اور بلے شلے، اور اس کھا پیر کے برابر کر دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسی اس سے ہمیں دور رکھے. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی، میرے اپنے لیے نہیں، اب ہمارا آپ کا تو وقت پورا ہونے والا ہے نا، تو پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے اس کو شیئر ضرور کیجیے گا اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.